وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر. في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. دل میں ہو عشق محمد تو دوزخ کیسے. پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. فرشتوں ذرا ٹھہرو میرے اعمال نہ دیکھو، پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آقا جان ہے جہان کی، اگر جان ہے تو جہان ہے. تیرے تو وصف ہیں ہر عیب سے بری. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے.
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ حمد و ثناء کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک ارض و سما، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا، ذکر و سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج 11 شوال المعظم کا دن ہے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، پھر وہ برکتوں والا مہینہ، وہ عظمت اور شان والا مہینہ بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ اب یہ فیصلہ تو قسمت ہی کرے گی کہ کون اس مہینے کی برکتیں حاصل کر پاتا ہے، یا کون اس مسافر دنیا سے کوچ کر کے اپنی آخرت کے راستے پر سفر کرتا ہے۔ دعا ہے مالک کائنات ہماری قسمت کو اچھا بنائے، ہمارے نصیب میں یہ ماہ رمضان بھی لکھا ہو، اور 2-4 دن بعد یا 3 دن بعد وہ رات بھی قریب ہے کہ جس رات کو انسان کے پورے سال کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے اور نئی کتاب شروع ہوتی ہے۔ تو لہذا کچھ ہی دن ہیں، ہمیں چاہیے کہ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے گناہوں سے رجوع کر لیں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور عرض کریں پروردگار، جو نادانی میں جانے انجانے میں ہو چکے ہیں ہمیں ان کی معافی عطا فرما، اور ہم آئندہ وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کی فرما برداری پر بقیہ زندگی گزاریں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ بڑا اہم موقع ہے ہمارے پاس۔ بات پھر ساری وہی قسمت کی ہوتی ہے کہ اس موقع کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے، پاتا ہے، اور کون نہیں اٹھا پاتا۔ تو آج کا موضوع، جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف اور سعادت میں سمجھتا ہوں، اللہ توفیق دے کہ اس مہینے میں امام الائمہ، کشف الغمہ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ کا عرس مبارک بھی ہے، اور پھر وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، امام حسین، جس نے کرب و بلا کی زمین پر اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس پر اور شریعت پر ایسا پہرا دیا ہے کہ زمانہ گزر گیا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن امام حسین نے جو کردار ادا کیا ہے، جب بھی آپ کے لب پر آپ کا نام آتا ہے، ہر بندہ مومن کے لب پر، امام کے کردار تو اور بھی بہت اچھے تھے،
آپ کے کارنامے تو اور بھی بہت اچھے تھے، ساری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع گزاری، لیکن جب یہ امام حسین کے نام آتا ہے تو ہر بچہ، وہ عقل مند ہو، جوان ہو یا ہمارے اس معاشرے کا بزرگ ہو، وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، جب بھی زبان پر امام حسین کا تذکرہ آتا ہے تو ہر کسی کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے، پہلے تو یہ نواسہ رسول ہے، دوسری بات کہ اس نے میدان کربلا میں 72 تن کٹوا کر نانا محمد کے دین کو عزت بخشی ہے۔ تو اسی مہینے میں 8 شعبان کو آپ کی ولادت مبارک بھی ہے۔ آپ حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر میں، مولا علی مشکل کشا کے گھر میں تشریف بھی لائے، اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہے۔ تو جو وقت ہے، اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا 1-2 بات امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، وہ ہمارے امام ہیں، ہم اس لیے حنفی کہلاتے ہیں، تو کیوں نہ ہو مہینہ بھی وہی ہے، تو وہ امام جس کو دنیا امام مانتی ہے، جس کو اہل سنت امام مانتی ہے، اس امام کی شان کیا ہے، اس امام کو رب نے شانیں کیسے عطا کی، ان کا مقام کیا ہے۔ تو جب مقام کا پتہ چلتا ہے، کوئی بھی شخص ہو تو اس کی عظمت کو سن کر اس کی محبت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین کی ولادت اور حضور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک۔ یہ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ذات اقدس ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا، جن کے لیے بشارتیں عطا فرمائی تھی، حضور نے فرمایا کہ فارس کے نوجوانوں میں سے ایک شخص آئے گا، اگر دین، اگر علم سوریا ستارے پر بھی چلا جائے گا، اس کو وہاں سے بھی لانا پڑا تو وہ وہاں سے اتار کر دنیا پہ پھیلائے گا۔ وہ کون تھے؟ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ امام جعفر صادق، امام جعفر صادق یہ امام باقر کے بیٹے ہیں۔ امام باقر بیٹے ہیں سیدنا امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین جس کو امام سجاد بھی کہتے ہیں، یہ بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کے۔ یعنی یہ سلسلہ، یہ نسل اس گھرانے سے چلی ہے، یہ اس سے جا کر تعلق رکھتی ہے جس کے دادا کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو امام جعفر صادق استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے، کس کے؟ امام ابو حنیفہ کے۔ امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں، آپ کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی، بہت بڑا ادارہ تھا، کہاں پر؟ مدینہ پاک میں۔ گنبد خضرا کے ساتھ بیٹھ کر آپ علم دین سکھایا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، علم پڑھا، پھر پڑھاتے رہے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، اور پڑھتے رہے۔ پھر امام ابو حنیفہ نے بھی ان سے پڑھا۔ امام ابو حنیفہ کو سند کیسے ملی؟
آپ پہلے آپ کے کم و بیش 4000 کے لگ بھگ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کے اساتذہ تھے، استاد تھے۔ کتنے؟ 4000 استاد تھے۔ ان میں سے امام جعفر صادق بھی آپ کے استاد تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتہ چلا، لوگوں نے افواہیں پھیلائی کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ قیاس کرتے ہیں حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ خود چل کر لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہوگی ایسی بات۔ ایک دن آپ کی ملاقات ہو گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، باتیں چل پڑی۔ آپ نے فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے ابو حنیفہ، سنا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کی حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضور آپ نے سنا ہوگا، لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ مجھے جواب دے دیں تو پھر آپ نے صحیح سنا ہوگا۔ فرمایا چلو بتاؤ۔ آپ سوال عرض کرتے ہیں لجپال، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب پیشاب وغیرہ کرو تو اس پر وضو ہے۔ کیا ہے؟ پیشاب پخانہ کرو تو وضو ناقص ہوتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جب تمہیں غسل جنابت ہو جائے، جنبی ہو جاؤ، احتلام ہو جائے، یا شادی شدہ میاں بیوی آپس میں عمل زوجیت کریں تو اس وقت غسل ہے۔ فرمایا کہ جب کہ وہ جو منی ہے، سرکار نے فرمایا اگر اتنی گاڑی ہے کپڑے پہ لگ جائے کھرچ جو تو کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر پیشاب کا قطرہ لگ جائے تو کپڑے کو دھونا واجب ہے، کپڑے کو دھونا واجب ہے۔ آپ نے عرض کی لجپال اب بتائیں مجھے، اگر میں دیتا قیاس کو ترجیح حدیث پر تو پھر پیشاب اتنا ناپاک ہے، پھر میں یہ مسئلہ بتاتا لوگوں کو کہ جی اگر پیشاب اور پخانہ کرو تو غسل واجب ہے، اگر منی خارج ہو تو پھر صرف وضو ہے، کیونکہ وہ اتنی ناپاک نہیں ہے۔ اس کے برعکس پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو اس پر میں غسل کرنے کا دیتا، لہٰذا میں نے یہ مسئلہ نہیں بتایا۔ میں نے جو سرکار نے حدیث مبارک بتائی، میں نے لوگوں کو پیغام آگے وہی دیا ہے کہ پیشاب اور پخانے پر وضو ہے اور منی کے نکلنے پر غسل ہے۔ تو آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیشانی امام جعفر صادق نے بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، آج سے میں یہ سند تمہیں دیتا ہوں کہ تم میرے شاگردوں میں مایا ناز شاگرد ہو۔ یہ ہیں امام ابو حنیفہ۔ آپ کی شہادت ابو جعفر منصور، یہ خلیفہ تھا عباسی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ محمد بن نفس زکیہ، یہ امام جعفر صادق اور حضور کی آل سے سید زادے تھے، بہت بڑے پائے کے عالم تھے، اور آپ نے اس خلیفہ کے خلاف خروج کیا جو ظلم کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اس پر خروج کیا، یعنی لوگوں کو کہا کہ اس کے خلاف کھڑے ہو کے یہ ظلم ختم کرے۔ تو اس وقت جو سب سے بڑے عالم تھے، جو سب سے بڑے مفتی اور اپنے وقت کے جید علماء میں سے چوٹی کے عالم تھے، وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ اس شاہ صاحب نے آپ کو مسئلہ لکھا کہ حضور والا اس وقت اللہ نے آپ کو علم کی نعمت سے نوازا ہے، اس مسئلے کی وضاحت کریں کہ کیا ہم جو اس خلیفے کے خلاف جو ظلم کرتا ہے، اس کے خلاف جو نکل رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں، شریعت کیا اجازت دیتی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا حضور، آپ نے جو مسئلہ لکھا ہے، ایسے ظالم اور جابر حکمران کے خلاف نکلنا
جو نکلے گا وہ ایسا ہے جیسے جنگ بدر میں نکلنا ہے۔ جنگ بدر میں جیسے میرے سرکار تشریف لے گئے تھے، جیسے ان کو ثواب عطا ہوگا، اسی طرح کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونا اس کو بھی اتنا ثواب عطا۔ پھر آپ نے کچھ پیسے دیے اور عرض کی لجپال میں کیونکہ ضعیف ہو چکا ہوں، میں نکل نہیں سکتا، میرے پاس طاقت اب نہیں ہے، لہٰذا میرے یہ کچھ پیسے ہیں، یہ میری طرف سے قبول فرماؤ۔ اگر میں جوان ہوتا، میرے پاس طاقت ہوتی تو میں بھی آپ کے ساتھ چانا بچانا چلتا۔ پھر انہوں نے جب یہ مسئلہ بتایا فتویٰ، تو اس حکمران نے، اس حاکم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا۔ کیا کیا؟ یہ مسئلہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جب آپ حق کی بات کرو گے تو لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، آپ حق کا مسئلہ بتاؤ گے تو حکومت بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور ان کی خوشامد کرے گا، ان کو تو بھلے وہ ڈرامے باز مولوی کی نہ ہو، اس کو تو تغمے ملتے ہیں پھر، کیونکہ ان کی چاپلوسی کر رہا ہے۔ یہی مقام یزید کے ساتھ بھی یہی حال تھا، ابن زیاد نے ان کو دیے، کیوں کہ وہ ابن زیاد کی یزید چاپلوسی کر رہا تھا۔ امام حسین کا جب مارکہ کربلا ختم ہوا تو پھر اس نے یزید کو تغمے دیے گئے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ ایک تغمہ وہ دے رہا تھا یزید کو، اور ایک تغمہ امام حسین اسے کربلا کی زمین پر کھڑے ہو کر دے رہا۔ جب آئینہ حر، یہ حر وہ شخص تھا کہ مکہ پاک سے لے کر زمین کربلا تک جب آپ امام حسین نکلے تو سب سے پہلا جس نے قافلہ روکا امام حسین کا وہ حر تھا۔ پھر دوسرے مقام پر جب روکا تو حر تھا۔ پھر صبح محرم کی یکم محرم کی صبح سے لے کر 10 محرم کی صبح تک جو مکالمے ہوتے رہے، جو رکاوٹیں کھڑی کرتا رہا، وہ حر تھا۔ 10 محرم کو تاریخ بارہ لکھتا ہے کہ صبح کا ٹائم تھا، اب جنگ شروع ہونے والی تھی، حر سپہ سالار تھا، حر آگے کھڑا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک کوفہ کا شخص کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا ہے کہ حر، اگر مجھ سے کوئی کوفہ والا پوچھے کہ تم نے کسی بہادر شخص کو دیکھا ہے تو حر میں تیری مثال دیتا کہ سب سے بہادر حر ہے، لیکن میں حیران ہوں تو یہاں کھڑا ہوا ہے گھوڑے پر سوار، لیکن تیری ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں، تیرا دل بھی دھڑک رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ حر کہنے لگا میں اس بات پر سوچ رہا ہوں، مجھے دکھ رہا ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ راستہ باطل ہے، مجھے سامنے جنت دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ سامنے امام حسین خطبہ۔ تو اس نے پھر پوچھا حر تو نے کیا فیصلہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ نے گھوڑے کی ایڑی لگائی اور جا کر امام علی مقام امام حسین کے قدم پکڑے، عرض کی لجپال میں نے بڑے گناہ کر لیے ہیں، میں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، حضور کیا اگر میں اب آپ کے پاس آ جاؤں تو میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ حضور امام علی مقام امام حسین نے اس کو حر کو قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگایا، فرمایا حر تمہیں یاد نہیں ہے میں اس نانا محمد مصطفیٰ کے اولاد میں سے ہوں، میں اس مصطفیٰ کا نواسہ ہوں جو جنت بانٹا کرتا تھا، جا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، یعنی دنیا سے آزاد ہے، میں نے تمہیں آخرت سے بھی آزاد کر دیا ہے، آخرت سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور داتا علی حجویری نے لکھا کشف المحجوب کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا حضور بلال حبشی کے مزار پر، کون لکھ رہا ہے؟ بات دہرایا کرو تاکہ یاد بھی ہو جائے۔ مثلا جہاں ہم آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، سیکھنے کی اس کو ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ حضور داتا علی حجویری یہ بھی سید ہیں، ان کا نام علی ہے اور بیٹے بھی علی کے ہیں، اور حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی کے مزار کے سرہانے کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، آپ کے روزے کے برابر میں لیٹا ہوا تھا، فرمایا میری آنکھ لگی تو میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں مکہ میں ہوں اپنے آپ کو، چونکہ وہ مزار حضرت بلال حبشی کے دمشق میں ہے، ملک شام دمشق میں، فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو مکہ میں محسوس کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور حضور
جب باب بنی شیبہ کے وادی میں داخل ہو رہے ہیں، میرے سرکار نے ایک بزرگ کو، جیسے ایک باپ اپنے بچے سے شفقت کرتا ہے، محبت، میرے سرکار نے اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بزرگ ہیں، اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، سرکار محبت فرما رہے ہیں۔ حضرت داتا الحجویری فرماتے ہیں میں دوڑ کر سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا، عرض کی لجپال بتاؤ تو صحیح ذرا یہ بزرگ کون ہیں جن سے آپ اتنی محبت فرما رہے ہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا اے علی حجویری تو اس کو نہیں جانتا، یہ میری امت کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ اہل بیت سے جو محبت فرماتے، اہل بیت سے آپ کی محبت اتنی تھی، آپ چونکہ ایک مدرس بھی تھے، آپ ایک محقق بھی تھے، آپ مدرسہ پڑھا رہے ہیں، طلباء کی تعداد ہے۔ حضور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، آپ کے شاگرد بتاتے ہیں شاگردوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ہمارے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ پڑھا رہے، ہمیں حدیث پاک کا سبق پڑھاتے پڑھاتے آپ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طلباء نے عرض کی لجپال وجہ کیا ہے؟ آپ پڑھانے کے دوران کبھی اس طرح اٹھتے بیٹھتے تو نہیں ہیں، آپ آج بار بار اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، حضور کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے شاگردوں میں مجبور ہوں، فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے سامنے دروازے کے باہر ایک سید زادہ کھیل رہا ہے، فرماتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ شہزادہ کھیل رہا ہے، اہل نبوت کے چراغ میں سے ایک چراغ ہے، میرے سرکار کے خاندان میں سے ایک شہزادہ ہے، نواسہ رسول ہے، فرماتے ہیں جب کھیلتے کھیلتے میرے سامنے آتے ہیں میں ان کی محبت میں ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر وہ گزر جاتا ہے پھر واپس لوٹتا ہے، جب بھی میرے سامنے آتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایمان والوں حضور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے حضرت امام علی مقام آپ کی اولاد سے اتنی محبت فرماتے ہیں، آپ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ آپ مدرسہ پڑھا رہے ہیں، حدیث پاک پڑھاتے پڑھاتے جب شہزادہ رسول سامنے آتے ہیں آپ مدرسہ چھوڑ کر استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کے لیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور امام ابو حنیفہ کو قید میں ڈال دیا گیا، روزانہ 10 کوڑے مارے جاتے تھے کوڑا کرکٹ کے ساتھ کھڑے کر کے۔ مطالبہ کیا تھا؟ منصور ابو جعفر منصور کہتا کہ ہمارے عدالت کا چیف جسٹس بن جا۔ کتنا بڑا عہدہ ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے۔ اور ہمارے ہاں تو کچھ ماحول بھی اور ہو چکا ہے کہ یہاں اگر کسی کو کوئی چھوٹا سا عہدہ کوئی یو سی کا یا کوئی تو اس سے جو کروا لو بولا ٹھیک ہے بھائی عہدہ تو مل رہا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو 10 کوڑے بھی مارے جاتے، اتنے بڑے عہدے کی آفر بھی کی جاتی، آپ فرماتے نہیں جو سادات کے ساتھ ظلم کرتا ہو ابو حنیفہ اس عدالت کا جج نہیں بن سکتا، اس عدالت کا جج نہیں بن سکتا۔ اور ہر دور میں علماء اہل سنت، عوام اہل سنت حضور کے غلاموں نے اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے، محبت کی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کرنے تشریف لائے، اور اس سے پہلے ہشام بن عبد الملک جو اس وقت بادشاہ تھا، ملک شام سے آیا ہوا تھا، وہ بھی حجر اسود کو بوسہ دینے اور طواف کرنے، شام کے لوگ تھے اس کے ساتھ، وزیر مشیر اور دوسرے لوگ، جب ایک بڑا عہدے والا بندہ ہوتا ہے تو لوگ ساتھ چل پڑتے ہیں۔ بہرحال وہ آیا اور جانا چاہتا تھا،
حجر اسود کا بوسہ دینا رش اتنا تھا، لوگ راستہ ہی نہیں دے رہے تھے، بڑی کوشش کی، لوگوں نے راستہ نہیں دیا اور وہ پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، اتنے میں امام زین العابدین تشریف لائے۔ حضور امام ابو حنیفہ امام زین العابدین یہ نواسہ رسول ہیں جس نے کربلا کی زمین پر بڑے ظلم سے برداشت کیے ہیں۔ آپ جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے ہیں، آپ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے تھے، جیسے آپ نے حتیم میں اپنا قدم مبارک رکھا، لوگوں نے راستہ بنانا شروع کر دیا، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب وہ احشام بن عبد الملک کے لوگ پوچھتے ہیں، ارے بادشاہ سلامت بادشاہ تو تم ہو، پر یہ بندہ کون ہے؟ تیرے لیے کسی نے کوئی راستہ نہیں دیا، تو نے بڑی کوشش کی ہے، تجھے آگے جانے کی جرت نہیں ہوئی، تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، لوگوں نے راستہ نہیں دیا، تو بوسہ نہیں دے سکا، پر حیران ہیں بادشاہ تو آپ ہیں، یہ بندہ کون ہے؟ جیسے اس نے اپنا قدم حتیم خانہ کعبہ میں رکھا، لوگوں نے راستہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا، جبکہ جانتا تھا، کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اسی بات کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے ہوئے بھی انکار کر دینا، جانتے ہوئے بھی انکار کر دینا کہ اس کی شان تو اتنی ہے لیکن ماننا نہیں، دل قبول کر رہا ہے، زبان انکار کرتی ہے، کیونکہ یہ حسد کہلاتا ہے، اس کی شان کو ماننا نہیں۔ آپ نے جب لوگوں نے پوچھا، حضور والا آپ تو بادشاہ ہیں، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے؟ کہا نہیں جانتا۔ اتنے میں اسی حتیم خانہ کعبہ کے صحن میں ایک بہت بڑے شاعر کھڑے تھے جس کا نام فرزدق تھا۔ اس نے کہا، لوگوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر مجھے اجازت ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو ابھی قدم رکھا ہے یہ آنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا، جی بتائیے یہ کون ہے، ہم تو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ہے جس کا امام محمد بخش رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی ویکھ لیا او لکھ عیب نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی۔ اس نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، کہنے لگا، لوگوں یہ تمہارا بادشاہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، کیونکہ صرف یہ نہیں جانتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس بندے جو آ رہا ہے، اس بندے کو تو آسمان والے بھی جانتے ہیں، خانہ کعبہ بھی جانتا ہے، زمین کے ذرات بھی جانتے ہیں، اسی کو تو زین العابدین بن حسین کہتے ہیں۔ جب اس نے قصیدہ پڑھا، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ جناب میری تو تعریف کسی نے نہیں کی، اس جوان کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ جناب والا شروع سے یہ دستور رہا ہے، جب کوئی حق بات اٹھائے تو اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کو دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بادشاہ نے جناب اس فرزدق شاعر کو، نعت خواں کو قید کرا دیتا ہے۔ صفوان کے شہر کے اندر ایک جیل ہے، وہاں جب بند کروایا، اب امام زین العابدین کو پتہ چلا، کیونکہ آپ خود بھی کریم ہیں، آپ کے بابا بھی کریم ہیں، آپ کے دادا بھی کریم ہیں، آپ کے نانا تو کریموں کے بھی کریم۔ آپ نے 10,000 روپے بھیجے، جا کر فرمایا اس جار کو دے دو، اس نعت خواں کو دے دو جس نے میری تعریف کی ہے۔ اس کو جب پتہ چلا، آپ کو بندے نے بھیجا، بندہ جب جا کر پیسے کا لفافہ دیتا ہے اور بتاتا ہے سیدنا زین العابدین نے آپ کے لیے تحفے کے لیے بھیجے ہیں،
اس نے کہا حضور والا یہ پیسے واپس لے جاؤ، میں کلام تو پڑھتا رہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم یہ میں نے کسی لالچ کے لیے نہیں پڑھا ہے، میں نے تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے پڑھا ہے۔ جب پیسے واپس لوٹا کر لینے والا آیا، حضور زین العابدین کے پاس آئے، آپ آ کر حاضر کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں لجپال وہ شاعر تو کہہ رہا ہے میں نے یہ جو کچھ کلام پڑھا ہے، میں نے کلام پاک صرف اس لیے نہیں پڑھا، آپ کی شان میں جو تعریف کی ہے اس لیے نہیں کہ مجھے دولت ملے، حضور میں تو نعت پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے لیے میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جا کر اس کو کہہ دو میں بیٹا حسین کا ہوں، ہمارے گھرانے کا یہ دستور ہے جو کچھ ہم اللہ کے راہ پر ادا کر دیں اس کو واپس نہیں لیا کرتے، اور جا کے بتا دے یہ تیری دنیا میں محبت ہے، یہ پیسے بھی رکھ لے، قیامت آنے دے تیرے وعدے بھی ہم پورے کر دیں گے، تیرے ساتھ تو تیری جو خواہش ہے ہم یہ بھی پورا کریں گے، تو محشر تو لگنے دے، تو محشر تو لگنے دے۔ کیوں کہ اس وقت نانا مصطفیٰ کے سب چلے گی، اس کے اشارے پر پورا محشر ٹھہرا ہوگا، محشر کی دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اور آپ کے ابرو کو تک رہے ہوگی۔ امام احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے محشر برپا ہوگا نا، اس محشر میں تمام امتیں میرے مصطفیٰ کے والضحیٰ کے چہرے کو تک رہی۔ کیوں؟ صرف ایک ہی وجہ ہوگی، ان کی یہی خواہش ہوگی کہ آج اگر میرے مصطفیٰ کے اشارہ ہو گیا تو ہم سب کی نجات ہو جائے گی، ہم سب کی نجات ہو جائے گی۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی انشاءاللہ چونکہ مہینہ یہ شعبان المعظم کا ہے، 2-3 دن بعد وہ رات آ رہی ہے جس میں ہم سب کے نامہ اعمال چینج ہوں گے، نہ جانے ہم وہاں تک پہنچ سکتے بھی ہیں یا نہیں، ابھی تو ہماری سانس ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے تے کوئی جاوے، کسی دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے، کیا پتہ کہ اس رات تک بھی ہم پہنچتے ہیں یا نہیں۔ تو عزیزو یہ بڑا موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں جانے میں انجانے میں ان سب سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اور انشاءاللہ میرے خیال سے پیر کے دن، یہ شب برات پیر کے دن ہو رہی ہے، تو اس کے لیے تیاری کریں۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ مثلاً ابھی سے عبادت کریں، نماز پنجگانہ پڑھیں، کلام پاک کی تلاوت کریں، پھر اس رات کو جب نامہ اعمال چینج ہوں تو ہمارے جب نامہ اعمال فرشتے لے کر ہماری کتاب لے کر پہنچیں تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوں، نیکیاں لکھی ہوں۔ تو انشاءاللہ پیر کو شب برات ہوگی، مغرب کے بعد جیسے ہمیشہ نوافل ہوتے ہیں، سورۃ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، نصف شعبان کی دعا ہوگی، اس کے بعد عشاء کے فوراً بعد جہاں حسب معمول پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پروگرام کے بعد نوافل، پھر رات کو جاگنا، اور یہ رات ایسی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر گزرے ہیں، جس کو اللہ نے روح اللہ فرمایا، اللہ کی روح، عیسیٰ روح اللہ۔ تو وہ نبی چل رہے تھے، ایک دن سیر کر رہے تھے، اچھا سیر آپ ویسے بھی کرتے تھے، لیکن اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مالک نے اپنے محبوب کی شان دکھانی تھی۔ چلتے چلتے آپ کے سامنے ایک پہاڑ آیا، بہت بڑی چٹان آئی، تو اس سے نور نکل رہا تھا۔ کیا تھا؟ نور کی لاٹیں۔ آپ جب قریب پہنچے تو بڑے متعجب ہوئے، تو وہ جب آپ قریب پہنچے تو وہ پہاڑ، وہ پتھر پھٹ گیا، شاک ہو گیا۔ اس پتھر میں جب آپ نے منظر دیکھا تو آپ اور حیران رہ گئے، دیکھا کہ اس پتھر جب پھٹا تو اس میں ایک بزرگ ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ پوچھا کہ جناب تم یہاں پتھر کے اندر، اور کب سے، کیسے؟
اس نے کہا کہ مجھے 400 سال سے زائد ہو چکا ہے اور میں اپنے مالک کی عبادت ہی کیے جا رہا ہوں۔ اچھا کہا کہ جناب اچھا 400 سال ہو گئے عبادت بھی کر رہا ہے، تو ہے بھی انسان، تو کھاتا کہاں سے؟ اس نے کہا اسی پتھر کے اندر ایک بیل ہے جس پر ایک انگور لگتا ہے، اس انگور کو جب میں کھاتا ہوں تو دنیا کی ہر نعمت کا ذائقہ مجھے مل جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قبر میں کیسے زندہ کیسے ہوتے ہیں، قبر میں زندہ کیسے رہ سکتا ہے بندہ، زندہ یوں جو بندہ پتھر میں عبادت بھی کر رہا ہے اور کھانا بھی کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، قبر میں بھی مومن ایسے ہی رہتا ہے، مومن ایسے رہتا ہے۔ پھر وہ شان جب دکھائی تو آپ متعجب ہوئے کہ مولا پھر تو یہ بندہ جو ہے بہت بڑا عظیم ہے تیری بارگاہ میں، اس کی بڑی پہنچ ہے، یعنی ایسا کون ہوگا اور ہر طرح کے گناہ سے بھی محفوظ ہے، صرف عبادت ہی ہے۔ تو آواز آئی، اے میرے پیارے عیسیٰ، میرا ایک اپنا حبیب آخری آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، اس کو ایک رات عطا کی جائے گی، اس کو امت کی ایک رات عطا کی جائے گی، اس کی امت اس شب برات کی رات میں اگر 2 رکعت نماز نفل خالصتاً خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لے گی تو مالک اس سے بھی بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اس رات کو تیاری کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو پہلے نہیں مانتے تھے نا، آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو یہ رات جاگنے کی ہے، گڑ گڑانے کی ہے، توبہ استغفار کی ہے، نہ جانے انجانے میں جانے میں کتنے گناہ کر بیٹھے ہیں، تو وہ ذات بڑی کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ فرماتا ہے جو سچے دل سے میری بارگاہ میں آ کے جھک جائے توبہ کر لے، میں مغفرت عطا کر دیتا ہوں۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔